جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور اقدس کے ساتھ وہ ملوکیت کا دور شروع ہو جاتا ہے اور یہ تقریباً 96 ایئرز 96 سال یہ قائم رہتا ہے اور اسی دور میں بہت سارے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ اس دور کے بعد کا جو دور ہے وہ بنو عباس کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ کا دور ختم ہوا تو بنو عباس کا دور شروع ہوا اور اسی بنو عباس کے دور کے اندر جو سب سے پہلا بادشاہ تھا بنو عباس کا عبداللہ الصفا، مسلمانوں کے آپس میں جو دست و گریباں ہونا، جب ہم اس کی سٹڈی کرتے ہیں تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ آپس کے حالات اس قدر گمبھیر ہوا کرتے تھے۔ الصفا اصل میں عربی زبان میں ایک خونخوار شخص کو کہتے ہیں، زخم دینے والے شخص کو۔ تو الصفا جو تھا یہ اس قدر بھیانک تھا کہ جہاں اس کو پتہ چلتا تھا کہ بنو امیہ کا کوئی شخص فلاں علاقے میں موجود ہے تو یہ اس کو قتل کروا دیا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے حالات تھے۔ تو اس طرح رفتہ رفتہ یہ بنو عباس کا دور بھی چلتا رہا اور خلیفہ ہارون الرشید اور مامون الرشید مشہور، جن کو ہمارے بچے بھی اپنی نجی کتابوں میں، اپنی نصابی کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ اسی دور کے حصہ دار تھے۔ یہ چوتھا خلیفہ تھا ہارون الرشید بنو عباس کا۔ اسی دور میں پھر اگر خلفاء کی بات کریں تو امام احمد بن حنبل بھی اسی دور میں ہوئے اور امام شافعی جیسے لوگ، اور فقہا کا یہ دور تھا۔ اس دور میں پھر فقہا ابھرے اور علم الحدیث پر کام جو آغاز ہوا وہ بنو عباس کے دور میں ہوا اور محدثین کا دور بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں، علم کی دنیا میں فقہا کا دور بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ تقریباً 136 سال کے بعد یہ بنو عباس کا دور بھی ختم ہو جاتا ہے اور بنو عباس کے دور کے خاتمے کے ساتھ ہی پھر ایک نیا دور اسلامی دنیا کا شروع ہوتا ہے جسے خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، جس کی بنیاد ارطغرل غازی نے ڈالی تھی اور اس کا بیٹا عثمان غازی وہ اس کا بانی ہوا اور تقریباً 650 سال پھر یہ خلافت پوری دنیا پر براجمان رہی اور 1923 کے ساتھ اس خلافت کا بھی خاتمہ ہوا۔ تو یہ دور، یہ تمام ادوار ہیں جن کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور 5واں حصہ جس دور میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جمہوریت کا دور کہہ لیں، اسے جدید ٹیکنالوجی کا دور کہہ لیں، اسے سائنس کا دور کہہ لیں، تو آج ہم اس اسلامی دنیا کے 5ویں دور میں زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیہ السلام۔